السلام علیکم۔ کہانی ولا میں خوش آمدید۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ ان کے والد نے ایک مرتبہ سزا کے طور پر ان کو لائبریری میں بند کر دیا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں چاروں ناچار بالآخر وقت گزاری کے لیے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیا اور پھر تادم مرگ ان کو کتب بینی کی عادت رہی۔ مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ ہر کمزوری کے اندر طاقت بھی چھپی ہوتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے امام صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حضور کی خدمت میں ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نوافل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو احصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ ویسے سلسلہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے براہ راست فیض ملے جو اس زمانے کی نہ ہو، کسی پہلے زمانے کی ہو۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک خط موصول ہوا جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلوات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے عذرائے نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرعے کو مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں مختلف بزرگ ہستیاں نظر آتی رہیں جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھی اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ پھر بزرگ نے شہاب صاحب رحمۃ اللہ کو کچھ امتحان اور آزمائشیں دیں اور کچھ عرصہ بعد قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے۔
اور یوں شہاب رحمۃ اللہ کی اویسی سلسلے میں شمولیت ہوئی۔ میں قدرت اللہ شہاب کے ساتھ مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک قدرت نے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے۔ یہ کیسی کاپی ہے؟ اس میں دعائیں لکھی ہیں۔ میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگنا۔ میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھیں۔ امتحان کرنا، وہ بولے، یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا دعا قبول ہو جانے کا خطرہ ہے؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے۔ میں نے حیرت سے قدرت اللہ کی طرف دیکھا۔ بولے، اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں بخار ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر حکیم، وید، ہومیو سب کا علاج کر دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا، سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ آخر چارپائی پر ڈال کر کسی درگاہ پر لے گئے۔ وہاں ایک مرد سے کہا، بابا دعا کر کے انہیں بخار نہ چڑھے۔ انہیں آج تک پھر کبھی بخار نہیں چڑھا۔ اب چند سال سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی گردن ادھر ادھر ہلا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ انہیں بخار چڑھے۔ انہیں دڑا دڑ بخار چڑھنے کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں، مگر انہیں بخار نہیں چڑھتا۔ دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بید پایا ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔